بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، یہ ویلاگ بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ، بڑے دکھی دل کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ ایک شخصیت جن کو ہم سب جانتے ہیں، شیخ رشید صاحب۔ میں تو ذاتی طور پہ بہت زیادہ ان سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں جس طرح کا انٹرویو ان کا ہوا ہے، جس طریقہ کار سے ہوا ہے، اور اسد طور صاحب کی سٹوری ہے، سب سے پہلے انہوں نے کی، ان کا کریڈٹ ہے، لیکن انویسٹیگیشن اس سٹوری کے اوپر ہم سبھی کر رہے تھے، اپنے اپنے سورسز سے سب کے سب رابطے میں تھے۔ اسد طور صاحب کی اور میری سٹوری میں تھوڑی سی ڈفرینسز ہیں، میں وہ آپ کے اس ویلاگ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور سیکنڈلی صنم جاوید خان صاحبہ کو لے کر بہت بڑا اپڈیٹ ہے، وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں اس ویلاگ کے اندر۔ ناظرین، شیخ رشید صاحب کو میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ نہیں جانتا، بہت ویسے تو ہم صحافیوں کا کام ہوتا ہے، ڈیلی ملاقاتیں رہتی ہیں سیاستدانوں سے، لیکن میں ایک لاہور کے چھوٹے سے ٹیلی ویژن چینل میں کام کرتا ہوں، اور شیخ رشید صاحب پنڈی میں ہیں، ان کی سیاست زیادہ فیڈرل کی ہے، اسلام آباد کی ہے، لہذا بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، ایک دو زندگی کی ملاقاتیں ہیں۔ ایک ملاقات سارے دن کی ہے کہ جب لانگ مارچ نکل رہا تھا عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا لاہور سے، تو اس میں شیخ رشید صاحب جو تھے یہ اس کنٹینر میں تھے جس میں عمران خان صاحب خود سفر کرتے تھے، اور 2-3 دن میں نے بھی اس کنٹینر میں سفر کیا تھا۔ میں ایونٹ کور کر رہا تھا تو مجھے ایکسیس دی گئی تھی کہ میں اس کنٹینر پہ رہ کے سارا ایونٹ کور کر رہا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ سارا دن میرا شیخ رشید صاحب کے ساتھ گزرا۔ ایک انتہائی ہنسمکھ قسم کا انسان، ہمیشہ ہنستا اور ہنساتا اور شوگر لگاتے وہ بڑا دن گزرا۔ راستے میں سے ہم سارے راستے میں سے اچھرے سے تھوڑا سا آگے گزرے تو پیچھے سائڈ پہ چھلیوں والا کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ شیخ صاحب نے کسی کو نیچے اشارہ کیا تو وہ نیچے سے چھلیاں کسی نے خرید کر دی، آگے چلے تو کوئی پکوڑے لے کر دے رہا ہے۔ اس قسم کا انسان، عوامی سا سیاستدان ہے۔ اب اسد طور صاحب نے یہ سٹوری کی، اور اسد طور صاحب کے بقول یا ان کے مطابق، ان کے سورسز کے مطابق، یہ انٹرویو لاہور میں سما نیوز کے ہیڈ آفس میں ریکارڈ کیا گیا، اور جب شیخ رشید کو لایا گیا تو ان کو لوگوں نے یہاں سے پکڑا ہوا تھا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے لایا گیا ایوری تھنگ، اور وہ ریلیکٹنٹ بھی تھے انٹرویو دینے سے، اور بلا بلا بلا۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ انٹرویو اسلام آباد میں ریکارڈ ہوا ہے، اور اسلام آباد بیورو کے جو کیمرہ مین اور جو سٹاف ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں تک میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اسلام آباد بیورو کے اسائنمنٹ والے ہیں، جو اسائنمنٹ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نیوز چینلز کا جو ڈیوٹیز لگاتا ہے کیمرہ مین رپورٹرز کی کہ آپ نے اس اسائنمنٹ پہ جانا ہے، آپ نے اس اسائنمنٹ پہ جانا ہے، تو اسائنمنٹ نے جب پوچھا بھی کیمرہ مینوں سے کہ بھائی آپ کہاں کس اسائنمنٹ پہ جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ، منیر فاروق صاحب نے۔ یہ میرے ذرائع اور مصدقہ ذرائع ہیں، مطلب کہ ریلائبل لوگ ہیں جن سے یہ انفارمیشن مجھے ملی ہے ساری۔ باقی اس طرح کی سٹوریز کے اندر جھول بہت سارے نکلتے رہتے ہیں، لیکن میرے کریڈیبل سورسز ہیں جہاں سے مجھے ایز پر مائی سورسز، تو ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ، منیر فاروق صاحب نے بلایا، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ پھر میری اطلاعات یہ ہیں کہ علیم خان صاحب کے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ایک پارٹنر ہیں، ان کے گھر پہ منیر فاروق صاحب کو بلایا گیا، اور وہاں پر جب بلایا گیا ہے تو شیخ رشید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب شیخ رشید صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سے موجود تھے، کچھ کہتے ہیں کہ منیر فاروق صاحب کو بعد میں بلایا گیا، شیخ رشید صاحب پہلے موجود تھے۔ اچھا، تو اس میں کہانی آگے چلتی ہے تو کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو ایک پیپر دیا گیا کہ آپ نے یہ جواب دینے ہیں، ادھر سے کہا جاتا ہے کہ منیر فاروق صاحب کو ایک پیپر دیا گیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھنے ہیں۔ تو ایک چیز تھی جس کے اوپر شیخ رشید صاحب نے درخواست کی کہ میرے سے یہ کام نہ کروایا جائے، جس کے بارے میں کل اجمل جامی صاحب نے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک گزارش کی تھی، پتہ نہیں وہ ان کی گزارش مانی گئی ہے یا نہیں مانی گئی، اس پہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے کل سے یہ آئیڈیا تھا کہ وہ گزارش کیا ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا کھل کے بات کرنا، اس ٹائم کے اوپر کریڈیبلٹی نہیں تھی پاس اس کا، کہ یہ نا زیادہ جو کریڈیبل لوگ ہیں ان سے یہ انفارمیشن نہیں آ رہی تھی، ابھی ہوا میں انفارمیشن تھی۔ تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ باقی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں عمران خان کے خلاف، ایک چیز کے اوپر مجھے بات مت کروائیے، میرا دوست ہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا بشریٰ بی بی، کہ بشریٰ بی بی کے خلاف میرے سے بات مت کروائیے، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میرا تعلق عمران خان کی ذات تک ہے، میں اس کی پارٹی کا یا اس کی کور کمیٹی کا ممبر تک نہیں، میں اپنی ایک آزاد پارٹی ہے، عمران خان سے دوستی ہے، اچھی دوستی ہے، اچھا تعلق ہے، مجھے گھر تک نہ لے کے جائیے۔ اور اس کے اوپر پھر عمران جو آگے سے طور صاحب جو سٹوری بتاتے ہیں وہ بالکل ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ، اور یہ ایکسکیوز می، اور یہ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، یہ آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ اس ملک کی ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا مجھے کچھ دنوں سے بڑا دکھ ہے، مجھے ایڈمٹ کرنے کی اجازت دیجیے، مجھے بڑا دکھ ہے کہ اگر 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈران اور رہنماؤں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ جو روز وکٹیں گرتی تھی، تو میں بڑا نادم ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ میں حلفاً ایک چیز کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے تب اس انڈسٹری کے اندر سیاستدانوں سے یا روابط نہیں تھے، میں نیوز میں نیا نیا آیا ہوا بندہ تھا، خبریں پڑھتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ایوری تھنگ جو خبر ملتی تھی ہم پڑھ دیتے تھے۔ حلفاً ایک چیز آج بھی کہتا ہوں کہ اگر کل گزرے ہوئے کل میں کسی سیاستدان کے ساتھ زیادتی ہوتی، مجھ تک خبر آتی، تو میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی اپنی کیپیسٹی میں جہاں تک شور مچا سکتا تھا تب بھی شور مچاتا۔ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے،
اور اگر یہ جمہوریت ہے تو اس جمہوریت سے آمریت بہت بہتر ہے. مجھے بدقسمتی کی بات ہے کہ میرے جیسا بندہ جو جمہور پسند ہے اس کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ اس سے آمریت بہت بہتر ہے. کم از کم آئے دن لوگوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا, آئے دن لوگوں کو بے عزت نہیں کیا جائے گا. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے کپڑے بدلوائے گئے ہیں, کہ پہلے جن کپڑوں میں تھے وہاں پر جو ہوا ہے ساری انٹرویو کے دوران کارروائی جو ہوئی ہے, شیخ رشید صاحب کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور شیخ رشید صاحب بچوں کی طرح روئے ہیں وہاں پر. یہ جو میں آپ کو اس میں فردر ڈیٹیلز کیا دوں کہ میرے ذرائع اس کے اوپر بڑے وہ شور شارٹ ہیں, وہ کنفرم کرتے ہیں ان ڈیٹیلز کو, کہ شیخ رشید صاحب نے جب انکار کیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کی بیگم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب بچوں کی طرح روئے ہیں. ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا, جو ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھا گیا, بلک بلک کے بچوں کی طرح روئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کے کپڑے شپڑے چینج کروائے گئے. اور اس کے بعد مجھے کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ اس ٹیم میں سے جو ریکارڈنگ ٹیم تھی, اس ٹیم میں سے بھی کسی نے کہا ہے کہ جی انٹروین کرے کوئی بندہ, جان چھڑوائیں گے وہ. تو انہوں نے کہا ہم کیسے انٹروین کر سکتے ہیں, تم جو اپنا کام کرو بیٹھ کے. تو بس اللہ پاک رحم کرے ہم سب پہ اوپر. یہ بڑا شرمندگی کا مقام ہے, یقین مانیں ہم سب کے لیے بہت شرمندگی کا مقام ہے. اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات نہیں میں اس لیے کر رہا کہ اس میں ابھی انٹرویو آ جانے دیجیے, بہت ساری چیزیں کو آپ کو ویسے کلیئر ہو جائیں گی کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. آپ کو وہ انٹرویو دیکھتے ہی سارا چیزیں بہت ساری کلیئر ہو جائیں گی. آگے چلیں تو بہرحال شیخ رشید صاحب, ہم آپ سے شرمندہ ہیں, ہم جمہوریت سے شرمندہ ہیں, ہم اس ملکی نظام سے شرمندہ ہیں. اور اس نظام میں رہتے ہوئے ہم نے جو سے سب نے کمپرومائز کر لیے ہیں, ہم ان کمپرومائز کرتے ہوئے ایک شرمندہ سی قوم خود کو محسوس کرتے ہیں. آگے چل گیا تو صنم جاوید خان صاحبہ, میں آپ کو کل پرسوں کے ویلاگ میں اپڈیٹ کیا تھا, ان کی تمام مقدمات میں ضمانتیں ہو گئی ہیں. 2 میں مطلوب تھیں, 2 ہی ایف آئی آر تھیں ان کے اوپر, ان پہ ضمانتیں ہو گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے. اس کے بعد فردر ان کے والد کی جانب سے, صنم صاحبہ کے وکیل کی جانب سے ایک رٹ کی گئی تھی کہ اگر ان کے اوپر کوئی فردر کیسز ہیں تو ہمیں وہ کیسز بھی بتائے جائیں تاکہ ہم ان کو بھی کانٹیسٹ کریں, ہم ان کے بھی بیلز کروائیں ایوری تھنگ. تو پولیس نے اور تمام ایجنسیز نے, پاکستان کی تمام قانون ساز اداروں نے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہہ دیا جی کہ ہمیں صنم کسی بھی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے. لہٰذا آج روپکار فائنلی جمع کروائی گئی ان کی, کوٹ لکھپت جیل سے رہائی کے لیے ان کی روپکار جمع کروا دی. جب روپکار جمع کروا دی گئی تو امارہ شرازی صاحبہ, عمران صاحب, امارہ شرازی صاحبہ ایس پی ہیں, اور کچھ اور ایس ایچ او صاحبان جو تھے, انہوں نے وہاں پر دوبارہ سے گرفتار کر لیا صنم جاوید خان صاحبہ کو امارہ شرازی صاحبہ کی سپرویژن کے اندر. اچھی خاصی پولیس تھی, کافی ساری پریزن وینس تھی وہاں پر رجسٹ کیا صنم صاحبہ کے والد نے کہ ہمیں آئی جی آفس نے لکھ کر دیا ہوا ہے, ہمیں تمام ایجنسیز نے لکھ کر دیا ہوا ہے, ایف آئی اے, آئی بی اے, وہ سب ایجنسیز جتنی قانون نافذ کرنے والی ہیں سب نے لکھ کر دیا ہوا ہے, تمام اداروں نے, کہ ہمیں صنم کسی بھی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے, تو آپ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ صنم کے والد کو بھی 2 پولیس والوں نے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا کہ آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں. یہاں تک کہ جو وہاں پر مکالمہ ہوا ہے, مجھے جو پتہ چلا ہے مکالمہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب ڈیٹیلز منگوائی انہوں نے ضمانتیں دے دی, تو کیوں گرفتار کر رہے ہو. تو بیچ میں سے کسی لو رینک کے پولیس آفیسر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی دیکھ لیں گے آپ پہ. اور یہ ایروگنس کا اور یہ ایٹیٹیوڈ کا لیول ہے ان ملازمین کا. وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, گرفتار کر کے پھر ان کو پہلے تھانہ لٹن روڈ, پہلے کہیں اور گھمایا گیا ہے, آئی تھنک شادرہ والی سائڈ پہ جا رہے تھے, اور پھر وہاں سے تھانہ لٹن روڈ صنم جاوید خان صاحبہ کو لے کر چلی گئی ہے پولیس. اب اس کے اندر کیا ہے, ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں میں کہ کافی سارے لوگ اور بھی ہیں, خواتین اور بھی ہیں جن کی ضمانتیں ہو گئی ہوئی ہیں. ان میں سے خدیجہ شاہ صاحبہ بھی ہیں, ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہوئی ہے. ان کی فیملی نے روپکار جمع نہیں کروائی, انہوں نے رہائی کے لیے فردر پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا, جانتے ہوئے کہ ان کو کسی نہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. آج اس گرفتاری سے پہلے جو وہاں پر گفتگو ہوتی رہی ہے پولیس کی اور لواحقین کی, جو لوگ رہا ہونے تھے آج, ان میں سب نے کہا ہے, پولیس والوں نے بہت سارے لواحقین کو کہا کہ ہم کسی کو پکڑنے نہیں, ہم نے صرف خدیجہ شاہ کو گرفتار کرنا ہے. ایک پولیس والا صنم جاوید کی فیملی کو یہ بتا رہا ہے, اور دوسرا پولیس والا کسی اور کی فیملی کو یہ بتا رہا ہے ہم کسی کو پکڑنے نہیں آئے, ہم تو صنم جاوید کو پکڑنے آئے ہوئے. مطلب سب کو اندھیرے میں رکھا ہے کہ بھائی ہم آپ کے بندے کو پکڑنے نہیں آئے ہوئے, آپ ریلیکس ہو کے کھڑے رہیں, ہم تو دوسرے کو پکڑنے آئے ہوئے. ایونچولی جیسے ہی صنم جاوید خان صاحبہ وہاں سے نکلی ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں کچھ 6:30 پونے 7 بجے کے قریب لاسٹ, تو اس ٹائم کے اوپر ان کو تھانہ لٹن روڈ کی اطلاعات ہیں میرے پاس کہ تھانہ لٹن روڈ لے جایا گیا. وہاں پر خواتین نے, کوئی آئیو ہیں انویسٹیگیشن آفیسر ہیں نوید صاحب, جن سے پہلے بھی بڑی ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوا ہوتا صنم جاوید خان صاحبہ کا اور باقی خواتین کا. تو نوید صاحب کے حوالے اب تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں لیٹسٹ اطلاعات کے ہیں کہ صنم جاوید خان صاحبہ کو ایک بار پھر سے گرفتار کر کے انویسٹیگیشن آفیسر نوید صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر بھی سر شرم سے جھکنا چاہیے کہ عدالتیں بے بس دکھائی دیتی ہیں,
قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے منہ توڑ ہو چکے ہیں کہ وہ عدالتوں کو قانون کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور پتہ نہیں کرنا کیا چاہتے ہیں. آج آپ نے پکڑ لیا تو ایونچولی نیکسٹ ہیئرنگ میں بیل ہو جائے گی, کیونکہ پہلے ساری بیلز ہو گئی ہوئی ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ تماشا لگا ہوا کیا ہے کہ پاکستانیوں کے کو سیدھا کرنے کے اوپر پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ صرف کیا جا رہا ہے, ہماری تنخواہ لینے والے ہم ہی کو سیدھا کرنے چلے ہوئے ہیں. بہرحال یہاں پر گزارش تو عدالتوں سے کی جانی چاہیے, ہائر جوڈیشری سے کی جانی چاہیے, قاضی فائز صاحب سے کی جانی چاہیے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ ہوں, شیخ رشید صاحب ہوں, سنم جاوید صاحبہ ہوں, شہریار افریدی ہوں, عثمان ڈار ہوں, یا مسلم لیگ نون کا بھی کوئی لیڈر ہو, پیپلز پارٹی کا بھی کوئی لیڈر ہو, اگر کوئی سیاستدان ہے, پاکستان کا باشندہ ہے, تو سیاست اس کا حق ہے اور اس کو اس حق سے خدا را محروم مت کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.